السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 57۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ پہلوان گوٹ کا فاصلہ 8-9 میل سے زیادہ نہیں تھا، مگر پرپیچ اور ناہموار راستے کی وجہ سے لینڈ روور کی رفتار بہت سست تھی اور وہ تقریباً 20 منٹ بعد جنگل سے نکل کر گوٹ تک پہنچ سکے تھے۔ ایئر کنڈیشنر لینڈ روور میں رات کے وقت جنگل میں یہ مختصر سفر کرتے ہوئے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ نیلا نے پہلے بھی سندھ کے بعض علاقے دیکھے تھے۔ عام لوگ تو غربت و افلاس کے مارے ہوئے تھے، انہیں نہ تو ڈھنگ کے کپڑے پہننے کو ملتے تھے اور نہ پیٹ بھر کھانا۔ وہ زندگی نہیں گزار رہے تھے بلکہ زندگی انہیں گزار دیتی تھی۔ اس کے برعکس ڈیرے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے تھے۔ وہ گوٹ زیادہ بڑا نہیں تھا، چند کچے مکان تھے اور چند جھوپڑے۔ ان سے ذرا ہٹ کر رئیس کریم بخش کی حویلی تھی۔ اس حویلی سے تقریباً 2 فرلاگ آگے وہ سڑک تھی جو ایک طرف اسلام کوٹ اور دوسری طرف ڈیبلو کی طرف چلی گئی تھی۔ ڈیبلو ایک بڑا قصبہ تھا جو وہاں سے 5-6 میل کے فاصلے پر تھا، وہیں سے مدین اور سجاول کی طرف سڑک جاتی تھی۔ لینڈ روور حویلی کے گیٹ کے سامنے رک گئے۔ ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ اس کے 1 منٹ بعد گیٹ کھل گیا۔ گیٹ کھولنے والے کے چہرے پر خوفناک گچھے دار مونچھیں تھی اور کندھے پر آٹومیٹک رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ گیٹ کے دوسری طرف وسیع اور عریض لان تھا جس کے چاروں طرف پختہ روش تھی۔ رہائشی عمارت اسی لان کی دوسری طرف تھی۔ خوبصورت پورچ بنا ہوا تھا۔ گاڑی پورچ میں رک گئی۔ کامدار نے اتر کر پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ تینوں گاڑی سے اتر آئیں۔ نیچے قدم رکھتا ہی نیلا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حویلی کی فضا اسے بڑی پراسرار سی لگ رہی تھی۔ وہ برآمدے میں کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لان میں کئی جگہوں پر فینسی لیمپ پوسٹ لگے ہوئے تھے جن پر سفید گلوب والے بلب جل رہے تھے۔ لان میں ادھر ادھر چند کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ سسی اور سلطانہ بھی اس کے قریب کھڑی متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سسی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسی لمحہ برآمدے والے دروازے سے ایک ادھیڑ عمر عورت ان کے قریب آ گئی۔ اس کی عمر ڈل رہی تھی لیکن جسم کی ساخت اور چہرے کے نقوش بے حد دلکش تھے۔ وہ جوانی میں یقیناً بہت حسین رہی ہوگی۔ رئیس کہاں بیٹھا ہے؟ مائی سکھن، کامدار نے سورج سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے۔ یہ چھوکریاں کون ہے؟ مائی سکھن نے کہتے ہوئے چپتی نظروں سے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھا۔ رئیس کی مہمان ہے، تم ان کے کھانے اور پینے کا اور رہنے کا بندوبست کرو، میں انہیں رئیس کے پاس لے کر جاتا ہوں، کامدار نے کہا اور ان تینوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں اس کے ساتھ دروازے میں داخل ہوئی۔ یہ ایک کشادہ راہداری تھی۔ فرش پر مٹیالے سے رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ کامدار اس راہداری کے آخر میں ہال نما کمرے میں پہنچ کر رکا۔ اس حال میں دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ قیمتی ماڈرن صوفوں کے ساتھ سندھ کا خاص لکڑی کا رنگین فرنیچر بھی آراستہ تھا۔ دیواروں پر ہرن، بارہ سنگا اور ایسے ہی جانوروں کے سر سجے ہوئے تھے۔ ایک دیوار پر ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے 2 قدیم بندوقیں بھی آراستہ تھیں۔ اس کمرے کے ساز و سامان سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ سندھ کے وڈیرے کس ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس حویلی کے دامن میں وہ جھونپڑے بھی تھے جہاں زندگی سسک رہی تھی۔ کامدار نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے وہ دستک دینا نہیں بھولا تھا۔ اس کے واپسی میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ آؤ، رئیس تم لوگوں کو بلا رہا ہے، کامدار نے ان تینوں کو اشارہ کیا۔ وہ تینوں کامدار کے پیچھے اس دروازے میں داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی نائلہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوبصورت دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ یہاں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ قالین کے قصہ پر سفید چاندی بچھی ہوئی تھی اور سرخ غلاف والے خوبصورت گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں 3-4 بلب روشن تھے لیکن ان پر لگے ہوئے شیڈز کی وجہ سے روشنی بہت مدھم تھی۔ ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک جوان سال اور خوبرو آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ تت بوش ٹائپ کی مونچھ اس کے چہرے پر بڑی بھلی لگ رہی تھی لیکن وہ خود بھلا آدمی نہیں تھا۔ اس کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نیموریا لباس میں خوبصورت عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا جو اس آدمی کے ہونٹوں سے لگا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سسی اور سلطانہ بھی ٹھڑک گئی۔ نیلا کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ دین محمد نے کہا تھا کہ وہ انہیں رئیس کریم بخش کے پاس بھیج رہا ہے اور بقول اس کے رئیس کریم بخش بہت نیک و شریف آدمی تھا۔ نیک و شریف آدمی اس طرح نیموریا عورتوں کو اپنے پہلو میں لے کر نہیں بیٹھتے اور نہ ہی شراب پیتے ہیں۔ دین محمد کی بیوی فاطمہ نے اسے خبردار کیا تھا کہ وہ رئیس کریم بخش کے عیاش بیٹے شاہ نواز سے ہوشیار رہے اور یہ آدمی یقیناً شاہ نواز تھا۔ کیا دین محمد نے ان کے ساتھ دھوکا کیا تھا یا دین محمد خود دھوکے کا شکار ہو گیا تھا؟ نیموریا لباس والی وہ عورت انہیں دیکھ کر قدرے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ رئیس شاہ نواز انہیں دیکھ کر اٹھ گیا۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ لگتا ہے میرے اوتاق میں پریاں اتر آئیں۔ آؤ آؤ آگے آؤ۔ تم لوگ وہاں کیوں رک گئی؟ وہ ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم شاید غلط جگہ پر آ گئی ہیں، ہمیں تو رئیس کریم بخش سے ملنا ہے، نائلہ نے کہا۔ بابا سائیں تو کراچی میں ہے، میں جو یہاں موجود ہوں، مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تم لوگ کون ہو؟ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، شاہ نواز بولا۔ لیکن دین محمد نے بتایا تھا کہ رئیس کریم بخش، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ شاہ نواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ بابا سائیں ڈیبلو گئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، مگر تم لوگ آگے آؤ نا، آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ نہیں، ہم واپس جا رہی ہیں، نائلہ نے کہا۔ دیکھو بی بی، شاہ نواز اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا،
مہمان آتا اپنی مرضی سے ہے اور جاتا گھر والوں کی مرضی سے ہے، اور ویسے بھی تم لوگوں میں سے کوئی زخمی ہے؟ دین محمد نے بتایا تھا کہ گولی لگی ہے۔ ہاں، میری ساتھی کی ٹانگ پر گولی لگی ہے۔ نیلا نے سلطانہ کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو نا بی بی، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ ڈیبلو میں ایک ڈاکٹر ہے، وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور دیکھو، عورتوں کے ہاتھوں میں چیزیں اچھی نہیں لگتی، یہ کامدار کو دے دو۔ جب یہاں سے جاؤ گی تو لیتی جانا۔ کامدار؟ وہ کامدار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جی سائیں۔ کامدار فوراً ہی 2 قدم آگے آ گیا۔ اس بی بی سے ایک گن لے لو۔ اور ڈیبلو جا کر ڈاکٹر کو لے آ، شاہ نواز نے کہا، اور مائی سکھن کو کہتے ہوئے جاؤ کہ ان کے کھانے اور آرام کا بندوبست کرے۔ جی وڈیرا سائیں۔ کامدار کہتے ہوئے نیلا کی طرف مڑ گیا اور اس نے ہاتھ نیلا کی طرف بڑھا دیا۔ نیلا کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے ایک لمحہ تامل کیا، پھر کندھے سے رائفل اتار کر کامدار کی طرف بڑھا دی۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ تینوں سمجھ چکی تھی کہ وہ پھنس چکی ہیں اور اب یہاں سے نکلنے کی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، رئیس شاہ نواز نے چاندنی پر بیٹھی ہوئی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ سب کچھ لے جاؤ، مجھے ان سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ وہ عورت شراب کی بوتل اور گلاس اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ جاتے اس نے بڑی ناگوار نگاہوں سے ان تینوں کی طرف دیکھا تھا۔ آؤ بیٹھو، رئیس شاہ نواز نے اشارہ کیا۔ وہ تینوں آگے آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں اب بتاؤ کیا قصہ ہے، لیکن وہ کہانی مت سنانا جو دین محمد سنا کر گیا ہے۔ کیا مطلب؟ نیلا نے اسے گھورا۔ کہ ہم نے دین محمد سے جھوٹ بولا تھا؟ دین محمد سیدھا سادہ آدمی ہے، اس نے تمہاری بات کا یقین کر لیا تھا، لیکن میں اس کی طرح بیوقوف نہیں ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رینجرز اور پولیس پورے علاقے میں ان 3 لڑکیوں کو تلاش کر رہی ہے جو اسمگلروں ایک پارٹی کے ساتھ سرحد پار کر کے آئی ہیں اور ایک جوان کو یرغمال بنا کر بھاگ نکلی تھی۔ رینجرز کے اس جوان کو تو انہوں نے راستے میں چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ خود جیپ اور ایک سرکاری رائفل لے کر فرار ہو گئی۔ نیلا کو سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے سسے اور سلطانہ کی طرف دیکھا۔ ان تینوں کے چہرے بھی دھواں ہو رہے تھے۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے۔ ہاں وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، نیلا نے کہا۔ تو پھر سچ کیا ہے وہی بتا دو۔ شاہ نواز نے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھا۔ نیلا خاموش رہی، وہ سسی اور سلطانہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سچ وہی ہے جو میں نے کہا، شاہ نواز اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے سرحد پر کیا ہوتا رہتا ہے۔ اسمگلنگ کا دھندا تو برسوں سے ہو رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ سے ہندوستان کی تربیت یافتہ دہشت گرد بھی اس طرف آ رہے ہیں۔ انڈیا نے تو اب تم جیسی خوبصورت لڑکیوں کو بھی اس طرف بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ تم جیسی حسین لڑکیاں مردوں سے زیادہ کامیاب رہتی ہیں۔ تم جیسی حسین لڑکے کسی مرد کو اپنے جال میں پھنسانا چاہے تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ سب کچھ غلط ہے رئیس شاہ نواز، نیلا نے کہا۔ ہمارا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں، ہم پاکستانی، اور یہ، اس نے سسی کی طرف اشارہ کیا، تھر میں ساندر کے قریب ایک گوٹ کی رہنے والی ہے۔ ہمارا تعلق کراچی سے ہے، ہمارا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈرو نہیں، شاہ نواز نے کہا، میں تم لوگوں کو پولیس یا رینجرز کے حوالے نہیں کروں گا۔ تم جیسی لڑکیوں کی جگہ جیل نہیں، یہ حویلی ہے۔ میرے پاس اور بھی بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں، میں ان سب کی مدد کرتا ہوں اور تم لوگوں کی بھی مدد کروں گا۔ جہاں جانا چاہو گی میں تمہیں بحفاظت پہنچا دوں گا۔ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا کسی اور جگہ سے کوئی تعلق نہیں، نیلا نے کہا۔ رینجرز کے جوان سے چھینی ہوئی رائفل بتا دے گی کہ تم لوگ کون ہو، رئیس شاہ نواز نے کہا، اور وہ جیپ، اس کا بھی پتہ چل جائے گا، اس جنگل میں کہیں چھپائی ہوئی ہوگی نا۔ تلاش کر لیں گے اس جیپ کو بھی، لیکن اس سے پہلے کہ بات قانون کے محافظوں تک پہنچ جائے میرے ساتھ سمجھوتا کر لو۔ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ چند روز میری مہمان بن کر رہو، پھر جہاں کہوگی تم لوگوں کو پہنچا دیا جائے گا۔ نیلا پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس شاہ نواز کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ رائفل اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اسمگلر کی پارٹی کے ساتھ سرحد پار کر کے آئی تھی اور رینجرز کے جوان سے وہ رائفل اور جیپ چھین کر فرار ہوئی تھی۔ معاملہ بے حد گھمبیر ہو گیا تھا۔ وہ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے پاس رائفل کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ تینوں وہی لڑکیاں تھیں جو سرحد پار کر کے آئی تھی اور رینجرز اور پولیس انہیں تلاش کر رہی تھی۔ رئیس شاہ نواز انہیں بلیک میل کر رہا تھا۔ مائی سکھن، شاہ نواز نے دروازے کی طرف رک کر کے آواز دی۔ چند سیکنڈ بعد ہی مائی سکھن کمرے میں داخل ہوئی۔ جی سائیں، وہ دروازے کے قریب ہی رک کر بولی، ان تینوں کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور الماری سے کپڑے نکال کر دو۔ ان کے یہ کپڑے تو بہت گندے ہو رہے ہیں، شاہ نواز نے کہا۔ سائیں، وہ چھوٹی بی بی کے کپڑے، میں نے جو کہا ہے وہ کرو، شاہ نواز نے غراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ جی سائیں۔ مائی سکھن نے سر جھکا دیا، پھر ان تینوں کو ساتھ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ عورت جو ان کے آنے سے پہلے شاہ نواز کو شراب پلا رہی تھی بیرونی حال میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ انہیں مائی سکھن کے ساتھ جاتے دیکھ اٹھ کر شاہ نواز والے کمرے میں چلی گئی۔ مائی سکھن ان تینوں کو ایک بیڈ روم میں لے آئی۔ یہاں بھی فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور ایک کنگ سائز ڈبل بیڈ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا جیسے ابھی بھی شو روم سے لا کر رکھا گیا ہو۔ دائیں طرف سفید فارمیکا کی بڑی الماری ایستادہ تھی، اس کے قریب اسی ڈیزائن کا خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل بھی تھا۔
इस हवेली के कमरों को देखकर सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो किसी ऐसे इलाके में है जहाँ जदीद तहजीब का गुजर भी नहीं। अजीब रंग थे इस दुनिया के। गरीब हारियों का खून चूसने वाले वडेरे शाहाना जिंदगी बसर कर रहे थे और जिनके सर पर ये ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे वो घास फूस की झोंपों में पड़े थे। और नायला को यकीन था कि इनमें से बेशतर रात को सोने से पहले पेट भर खाना भी नहीं खाया होगा। वो खुद भी जिम्मेदार थी, करोड़ों की मालिक थी, लेकिन ऐसे ठाट बाट का तस्वुर भी नहीं किया था इसने कभी। इस अलमारी में छोटी बीबी के कपड़े हैं, तुम लोगों को जो पसंद हो निकाल कर पहन लो। मैं रईस शाहनवाज का हुक्म तो नहीं टाल सकती, माई सुखन ने कहा। ये छोटी बीबी कौन है? नायला ने पूछा। रईस शाहनवाज की बहन है, बाबा सही के साथ कल ही कराची गई है, माई सुखन ने जवाब दिया। फिर इनकी तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? रईस शाहनवाज तो बहुत बुरा आदमी है, अगर रईस शाहनवाज ने तुम्हारे अल्फाज सुन लिए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नायला ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे मालूम है, माई सुखन ने कहा, लेकिन मुझे तुम लोगों का ख्याल है, तुम शरीफ करो की छोकरियां लगती हो, यहाँ क्यों आई हो? हमें धोखे से यहाँ लाया गया है, नायला ने जवाब दिया। माई सुखन की बातें सुनकर इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। ये औरत इनके काम आ सकती थी। ये गुसल खाना है, चाहो तो नहालो, मैं चलती हूँ, खाना तैयार हो जाएगा तो बुलाने के लिए आ जाऊंगी। माई सुखन कहते हुए कमरे से निकल गई। नायला ने दरवाजा बंद करके अंदर से बोल चढ़ाया और मुड़कर सस्सी सुल्ताना की तरफ देखने लगी। फंस गए नाला बीबी, सुल्ताना ने कहा। हाँ फंस तो गए, लेकिन ये औरत सुखन हमारे काम आ सकती है, नायला ने जवाब दिया। इससे पहले कि माई सुखन हमारे किसी काम आए, ये वडेरा हमारा तया पांचा कर चुका होगा, सुल्ताना ने कहा। तुम शायद इन भारतीय दरिंदों का कैंप भूल गई हो, नायला ने कहा। हमने वहां किसी को अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दिया था, ये तो वडेरा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। सस्सी ने अलमारी खोल ली थी, इसके साथ इसके मुंह से सिसकारी निकल गई। हैंगरों पर लातादाद जनाना सूट टंगे हुए थे, एक से बढ़कर एक कीमती जोड़ा था। सस्सी कपड़े निकाल निकाल कर अपने जिस्म से लगाकर देखने लगी। मैं तो ये जोड़ा पहनूंगी, इसने एक जोड़ा अलग कर लिया। नायला और सुल्ताना ने भी अपने लिए एक जोड़ा मुंतखब कर लिया। सुल्ताना ने बाहों में भरी हुई प्लास्टिक की चूड़ियां उतारकर पलंग पर फेंक कर बाथरूम में घुस गई। वो तकरीबन आधे घंटे बाद नहाकर और लिबास बदलकर बाहर निकली। नायला भी अपनी बाजुओं से चूड़ियां उतारकर फेंक चुकी थी। वो अपना मुंतखब करदा जोड़ा उठाकर बाथरूम में घुस गई। बाथरूम में घुसते इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बहुत ही शानदार बाथरूम था। दीवारों पर 3 फीट तक टाइल लगी हुई थी और इससे ऊपर चारों तरफ आईने थे। एक खूबसूरत बाथ टब था, शावर भी था। इस बाथरूम में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। नायला को हैरत हो रही थी कि ये लोग किस कदर अय्याशी की जिंदगी बसर कर रहे थे। नायला को चारों तरफ आईनों में अपना अक्स नजर आ रहा था। इसने नहाकर लिबास बदला और बाथरूम से निकल आई। वो तोले से अपने बाल रगड़ रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नायला ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। वो माई सुखन थी। डब्ल्यू से डॉक्टर आ गया है, तुम में बीमार कौन है? माई सुखन ने कहा। चलो सुल्ताना, नायला ने कहा। वो दोनों माई सुखन के साथ इसी हाल में आ गई जहाँ सोफे सजे हुए थे। वहाँ कामदार के साथ एक और आदमी बैठा हुआ था। फटीचर सा वो आदमी लिबासों चेहरे मोहरे से किसी तरह भी डॉक्टर नहीं लगता था, लेकिन नायला जानती थी कि गांव देहातों में इसी किस्म के डॉक्टर होते थे। शहर में किसी डॉक्टर के पास साल 2 साल कंपाउंडर रहने के बाद ये लोग देही इलाकों में आकर डॉक्टर बन जाते हैं और अपने नामों के साथ अपने पसंद की डिग्रियां लगा लेते थे। पट्टी किसको करानी है? इधर मेरे सामने बैठो, डॉक्टर ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। सुल्ताना सोफे पर बैठ के इसने जख्मी टांग पर से शलवार का पांचा ऊपर खींच दिया। इसकी गोरी गोरी सिडूल पिंडली देखकर सामने बैठे हुए कामदार के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। नायला भी सुल्ताना के करीबी सोफे पर बैठ गई थी। इन दोनों में से किसी के सर पर दुपट्टा नहीं था। रईस शाहनवाज की बहन के कपड़े सुल्ताना के जिस्म पर किसी कदर ढीले थे और नायला के जिस्म पर टाइट। कामदार का नेखों से कभी सुल्ताना की तरफ देखता और कभी नायला की तरफ देखने लगता। नायला इसकी नजरों से वाकिफ थी, लेकिन वो जरा सी भी झिझक महसूस नहीं कर रही थी। इसके ज़हन में जो मंसूबा कुलबुला रहा था, इसके लिए थोड़ी बहुत बेहयाई का मुजाहरा जरूरी था। डॉक्टर ने सुल्ताना की टांग पर बंधी हुई गिली पट्टी उतार दी। कुछ देर तक जख्म का मुआयना करता रहा, फिर जख्म साफ करके दवा लगाने के बाद दूसरी पट्टी बांधने लगा। 1-2 दिन भागदौड़ नहीं करना छोड़ी, वरना जख्म बिगड़ जाएगा, डॉक्टर ने कहा। ओए डॉक्टर, कामदार ने इसी को घूरा। अदब से बात करो, ये रईस शाहनवाज की मेहमान है। रईस को पता चल गया कि तुम इनके मेहमानों से इस तरह बात करते हो तो तुम्हारी जुबान खींच लेगा। गलती हो गई कामदार, डॉक्टर ने सहमे हुए लहजे में कहा। और सुन, कामदार इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला। डब्ल्यू में किसी को पता नहीं लगे कि रईस की हवेली में मेहमान आए हुए हैं। किसी को पता नहीं लगेगा कामदार, डॉक्टर ने कहते हुए अपनी चीजें थैले में समेटने लगा। चल उठ, मंजू तुम्हें वापस छोड़ आएगा, कामदार ने उठते हुए कहा। मेरा ख्याल रखना कामदार, कई मरीजों को छोड़कर आया हूँ, डॉक्टर बोला। हाँ तुम्हारा ख्याल रखूंगा, सुबह रईस को बता दूंगा कि तू आया था। चल मैं मंजू को कह देता हूँ, वो तुम्हें शहर छोड़ आएगा। वो दोनों बाहर निकल गए। नायला और सुल्ताना दोबारा इसी कमरे में आ गई। सस्सी ने भी इस दौरान नहाकर कपड़े बदल लिए थे।
कुछ ही देर बाद माई सुखन ने आकर बताया कि खाना तैयार हो चुका है। इस वक्त 10:30 बज चुके थे। उन्होंने अगरचे शाम को खाना खा लिया था, लेकिन इस वक्त वाकई भूख महसूस करने लगी थी। वो सुखन के साथ खाने के कमरे में आ गई। माई सुखन ने खाना अगरचे उजलत में बनाया था, लेकिन बेहद मजेदार था। खाने के बाद वो फिर इसी बेडरूम में आ गई। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो तीनों रात इसी कमरे में गुजारेंगी। कमरे में आकर वो पलंग पर आड़ी तिरछी लेट गई और सरगोशी में बातें करने लगी। इस बदमाश के चंगुल से कैसे निकला जाए, यहाँ से तो फरार का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। सुल्ताना ने नायला की तरफ देखते हुए कहा, माई सुखन से बात करनी पड़ेगी, मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद करेगी। नायला ने कहा, लेकिन अगर इसने इनकार कर दिया तो? सुल्ताना बोली, इसके साथ ही मैं कामदार को भी आजमाना चाहती हूँ। इसकी नज़रों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि अगर इसे ज़रा सा लालच दिया जाए तो हमारे काम आ सकता है। लेकिन शायद तुम ये बात भूल रही हो कि इन वडेरों के नौकर अपनी जानें तो दे देते हैं, मगर इनसे गद्दारी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सुल्ताना ने कहा, क्या तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं? नायला इसके चेहरे पर नजर जमा दी। औरत के पास वो ताकत है जिसने बड़े बड़ों को सर झुका दी है। दुनिया में फसाद की 3 बुनियादी कुव्वतें हैं, जन, जर और ज़मीन। जर और ज़मीन का तो यहाँ सवाल ही नहीं, और जन एक नहीं 3 है। हम चाहें तो इस कामदार को अपने पैरों के तलवे चाटने पर मजबूर कर सकती हैं। तो ठीक है, सुल्ताना ने कहा, मैं चटाऊंगी इसे अपने पैरों के तलवे, लेकिन आज की रात अगर वडेरा हमारे कमरे में घुस आया तो निमट लेंगे इससे भी। नायला मजीद कुछ कहना चाहती थी कि बाहर कदमों की आवाज़ सुनकर खामोश हो गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। चंद सेकंड बाद माई सुखन कमरे में दाखिल हुई। तुम तीनों इसी कमरे में सो जाना और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, माई सुखन ने कहा। क्या तुम्हें वाकई हमसे हमदर्दी है माई सुखन? नायला इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मुझे यकीन है तुम तीनों का ताल्लुक शरीफ घरों से है। इसके जाल में कैसे फंस गई ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ औरत की इज्जत क्या होती है। क्या तुम यहाँ से निकलने में हमारी मदद कर सकती हो? सुल्ताना ने कहा, यहाँ से रईस की इजाज़त के बगैर निकलना आसान नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को बर्बाद होते भी नहीं देखना चाहती। कोशिश करूँगी कि कल तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूँ, अगर आज रात कुछ हो गया तो। नायला ने कहा, वो उस औरत को पैसे देकर लाया है, आज रात वो इसे अपने पैसे पूरे करेगा, लेकिन फिर भी तुम लोग दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा रखना। माई सुखन ने कहा, क्या ये अपने घरों वालों की मौजूदगी में भी कुछ करते हैं? सुल्ताना ने पूछा, जब बाबा साईं यहाँ होते हैं तो ये हवेली में कदम नहीं रखता। जब बाबा साईं कराची या कहीं और चले जाते हैं तो इसको मौका मिल जाता है। क्या कामदार हमारे काम आ सकता है? नायला ने पूछा। इसके सामने जुबान भी मत खोलना, वो बड़ा हरामी है। रईस शाहनवाज को बिगाड़ने वाला भी वही है, वही इसके लिए औरतें लाता है। अगर इसके कान में भिनक भी पड़ गई तो तुम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल सकोगी। माई सुखन ने कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहने लगी, मैं सुबह बात करूँगी तुम लोगों से, अभी मैं चलती हूँ। तुम लोग भी सो जाओ और दरवाजे को अंदर से कुंडा लगा लेना। अच्छा ठीक है, नायला ने कहा, और माई सुखन के जाते इसने दरवाज़ा बंद करके कुंडा लगा दिया। चलो ये मसला तो हल हुआ। सुल्ताना ने कहा, तुम्हारे ख्याल में इस हवेली में कितने आदमी होंगे? नायला ने पूछा। 3 को तो हम देख चुके हैं, कामदार, ड्राइवर और तीसरा वो जिसने गेट खोला था। इनके अलावा 1-2 आदमी और भी जरूर होंगे। इन वडेरों को गनमैन रखने का बहुत शौक होता है, और ये गनमैन भी आमतौर पर डाकू ही होते हैं। इनकी शक्लें नहीं देखी तुमने? खौफ आता है इनकी सूरतों से। सुल्ताना ने कहा, सुबह माई सुखन से पूछ लेंगे कि हवेली में कितने आदमी हैं, इसके मुताबिक ही कोई मनसूबा बनाएंगे। बस दुआ करो आज की रात खैरियत से गुजर जाए। नायला ने कहा और ससी की तरफ देखने लगी। तुम्हें नींद नहीं आ रही ससी? हिंदुओं के कैम्प में थे तो रात को बेफिक्र होकर आराम से सो जाते थे, अब अपनों में आते ही तो डर लग रहा है, ससी ने जवाब दिया। ठीक कहती हूँ, नायला ने गहरा सांस लेते हुए कहा। बहरहाल सोने की कोशिश करो, दरवाज़ा बंद है, कोई दरवाज़ा तोड़कर तो अंदर नहीं आ जाएगा। ससी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुल्ताना भी खामोश रही। उन्होंने कमरे की बत्ती जलती रहने दी। वो तीनों एक पलंग पर लेटी थी। बज़ाहिर वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद इन तीनों की आंखों से कोसों दूर थी। वो तीनों अपने अपने ख्यालात में गर्क थी। ससी अपने माँ बाप के बारे में सोच रही थी, वो किस हाल में होंगे। सभी लोग जानते थे कि इसे गोद से ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया गया था, लेकिन वो सोच रही थी कि ख़ानदान वाले इसे कबूल करेंगे या नहीं। लड़की एक रात घर से बाहर रह जाए तो क़यामत टूट पड़ती है। वो तो अरसा से घर से गायब थी, कौन इसकी पाकदामनी पर यकीन करेगा। सुल्ताना भी अपने माँ बाप के बारे में सोच रही थी, लेकिन इसने बहरहाल ये फैसला कर लिया था कि अब वो अपने माँ बाप के पास नहीं जाएगी। इसके पास रहा ही क्या था, इज्जत लूट चुकी थी। वो गुनाहों की पोट बनकर माँ बाप के दरवाजे पर नहीं जाना चाहती थी। माँ बाप इसे भूल चुके होंगे, वो इनके जख्मों को ताज़ा नहीं करना चाहती थी। वो तो इंतकाम लेना चाहती थी उन लोगों से जो इसकी बर्बादी के जिम्मेदार थे। नायला पहलू के पर लेटी अपनी सोचों में गर्क थी। कई चेहरे इसकी नज़रों के सामने घूम रहे थे। इसकी फूफी हसीना बेगम, शब्बीर दुरानी, यही दोनों इसकी बर्बादी के जिम्मेदार थे। अगर राय मसूद ढाल बनकर इसके सामने खड़ा ना हो जाता तो ये माँ बेटे से बहुत अरसा पहले ख़त्म कर चुके होते। और फिर दिलावर का ख्याल थे इसके सीने में गुदगुदी सी होने लगी।
وہ ایک لمحہ کو بھی دلاور کے خیال کو ذہن سے نکال نہیں سکی تھی۔ جب دلاور اس کے قریب تھا تو اس وقت اس نے کبھی سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا، لیکن فاصلے بڑھے تو دلاور کا خیال ہر وقت اس کے دل و دماغ پر مسلط رہنے لگا۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جب صادق آباد کے قریب ان کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا۔ اس نے دلاور کو بھی زخمی ہو کر گرتے دیکھا تھا۔ دلاور کو گرچہ کئی گولیاں لگی تھی، لیکن نائلہ کا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے، اور آج پھر دلاور کی یاد نے بڑی شدت سے اس کے سینے میں ہلچل مچا دی تھی۔ حویلی پر گہرا سکوت طاری تھا، ہر طرف خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں اپنے دلوں کی دھڑکن کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ نائلہ نے کروٹ بدل لی، اس کے ساتھ ہی سسی لیٹی ہوئی تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ سوئی نہیں تم؟ نائلہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی ادی، سسی کہتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ نائلہ نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ سلطانہ سو چکی تھی۔ رات کے آخری پہر یہ دونوں نیند کے آغوش میں پہنچ گئی۔ دوسرا دن کسی غیر معمولی واقعے کے بغیر گزر گیا۔ وہ خود دیر سے اٹھی تھی۔ رئیس شاہنواز دوپہر تک سوتا رہا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد رئیس شاہنواز رینج روور پر بیٹھ کر حویلی سے باہر چلا گیا۔ کامدار اور کرائے کی وہ عورت بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد حویلی میں 3 گن مین موجود تھے، ایک گیٹ پر تھا اور 2 کو ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ مائی سکھن ایک بار پھر نائلہ وغیرہ کے پاس آ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ وہ کیا؟ تینوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس ایسی دوا پڑی ہے جسے اگر دارو میں ملا کر پلا دیا جائے تو رئیس شاہنواز بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو گاڑی میں لے کر یہاں سے نکل جاؤں گی، مائی سکھن نے کہا۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی؟ نائلہ کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ ہاں، تم لوگوں کو یہاں سے بھگانے کے بعد میں حویلی میں رہی تو زندہ نہیں بچوں گی۔ یہ لوگ میری بوٹیاں کتوں کو کھلا دیں گے، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ مجھے تلاش کر لیں گے، سکھن نے کہا۔ لیکن تمہاری ترکیب مجھے قابل عمل نہیں لگتی، نائلہ نے کہا۔ کیا کامدار یا دوسرے گن مین ہمیں اکیلے گاڑی پر حویلی سے نکلنے دیں گے؟ نہیں مائی سکھن، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا، کامدار کو ساتھ ملانا ہوگا۔ پر وہ بہت بڑا حرامی آدمی ہے، مائی سکھن بولی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مجھے سوچنے دو۔ نائلہ چند لمحے خاموش رہی، پھر چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ ایک ترکیب آ گئی ہے ذہن میں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر انہیں اپنا منصوبہ بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، سلطانہ نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، میں تیار ہوں۔ بس تو اب پھر اطمینان سے رات کا انتظار کیا جائے، نائلہ نے کہا۔ رئیس شاہنواز مغرب سے تھوڑی دیر پہلے واپس آیا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اس نے نائلہ کو اپنے بیڈ روم میں بلا لیا۔ یہ بیڈ روم بھی بہت وسیع اور عالی شان تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت آرام دہ کرسی بھی پڑی ہوئی تھی۔ شاہنواز ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھو، اس نے سیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ نائلہ سیٹی پر بیٹھ گئی۔ میں تم لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ پولیس کو وہ جیپ جنگل سے مل گئی ہے۔ انہیں شبہ ہے کہ تم لوگ جنگل میں یا قریب کی کسی بستی میں چھپی ہوئی ہو۔ میں نے دین محمد اور اس کے گھر والوں کو مدین بھیج دیا ہے تاکہ اگر پولیس تم لوگوں کی تلاش میں اس کے جھونپڑوں تک پہنچ جائے تو دین محمد یا اس کے گھر والے تم لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں۔ وہ بہت سیدھے سادے اور معصوم لوگ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ ڈاکوں کے چنگل سے نکل کر بھاگی ہو۔ ڈیبلو میں بھی تم لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ میری حویلی تم لوگوں کے لیے محفوظ ترین پناہ گاہ ہے۔ یہاں سے نکل کر تم لوگ 4 قدم بھی نہیں چل سکو گی، دھر لی جاؤ گی۔ اب تم لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میری پناہ میں رہنا چاہتی ہو یا یہاں سے نکل جانا چاہتی ہو؟ اگر جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رئیس شاہنواز، نائلہ نے جواب دیا، یہ جو کچھ بھی ہوا اسے بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم رینجرز کے جوان سے رائفل اور جیپ چھین کر بھاگی تھی، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں سمجھا جا رہا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہندوستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ہم پولیس سے بچنا چاہتی ہے۔ تو بابا پھر یہاں رہو، شاہنواز کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ یہاں تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اس حویلی میں جھانک کر بھی نہیں دیکھ سکتا کوئی۔ اس نے نائلہ کی دونوں باہیں پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ نائلہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شاہنواز کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھی، ان نظروں میں ہوس کی چمک نمایاں تھی۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں پھسلتے ہوئی نائلہ کے سینے پر مرکوز ہو گئی۔ نائلہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہوس بھری نظریں کسی نشتر کی طرح اس کے سینے میں چبھتی جا رہی ہوں۔ شاہنواز نے اس کا ایک بازو چھوڑ دے انگلی اس کے سینے پر پتے کی شکل کے سرخ نشان کو چھونے لگا۔ نائلہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دہکتا ہوا انگارہ اس کے سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شاہنواز کا گلا دبوچ لے، مگر اس طرح بات بگڑ سکتی تھی۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے تھوڑی بہت بے حیائی برداشت کرنا پڑتی تھی۔ آؤ پلنگ پر آ جاؤ، آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ شاہنواز اسے بازو سے پکڑ کر پلنگ کی طرف لے جانے لگا۔ ابھی نہیں، نائلہ نے بڑی ایستگی سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ اگر میں اکیلی زیادہ دیر یہاں رکی تو میری ساتھی لڑکیاں مجھ پر شبہ کرنے لگیں گی۔ میں ان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ رات کو ان کو سجانے کے بعد اتنی دیر تک کون انتظار کرے گا؟ شاہنواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں رئیس، نائلہ نے ملتجی لہجے میں کہا، میں کوئی بھاگی ہوئی تو نہیں جا رہی۔ 2-4 دن تمہارے پاس ہی رہوں گی، نکال لینا اپنے ارمان۔
ठीक है। रईस शाहनवाज के मुंह से गहरा सांस भी निकल गया। चंद घंटे और सही। नायला इसके कमरे से निकलकर तेज तेज कदम उठाती उस कमरे में आ गई जहाँ सुल्ताना और शशि मौजूद थी। इसका सांस फूला हुआ तो चेहरा सुर्ख हो रहा था। दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो रही थी। सुल्ताना और शशि इसकी हालत देखकर चौंक गई। क्या हुआ? इतनी बदहवास क्यों? सुल्ताना ने पूछा। वो बदमाश रईस, नायला हकलाई। क्या 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 किया तुम? नहीं, नायला इसकी बात काट दी। इसने हमारे बारे में और भी बहुत सी मालूमात हासिल कर ली है। पुलिस को जंगल से वो जीपी मिल गई है। ओह, सुल्ताना चौंक गई। इसका मतलब है अगर पुलिस दीन मोहम्मद के घर तक पहुंच गई तो बता देगा कि हम वडेरे की हवेली में मौजूद हैं। नहीं, नायला ने कहा। वो बड़ी हद तक अपनी कैफियत पर काबू पा चुकी थी। ये बदमाश वडेरा बहुत चालाक आदमी है। इसने दीन मोहम्मद और उसके घर वालों को मदीन भेज दिया है और इसका कहना है कि पुलिस हमें डब्लू में भी तलाश कर रही है, लेकिन इस हवेली की तरफ कोई नहीं आ सकता। हम यहाँ महफूज हैं। वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है पनाह देने के बदले जो मुआवजा हम रजामंद ना भी हों तो वो बदमाश ये मुआवजा ज़बरदस्ती वसूल करेगा। उस वक्त हम इसके रहम करम पर हैं। हमारे साथ जो चाहते कर सकता है। हम ज़्यादा अरसा तक मुदाफ़ित नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें जो भी करना है आज ही रात। सुल्ताना ने कहा। हाँ, मैंने भी यही तय कर लिया है, नायला ने जवाब दिया। शशि इनकी बातें सुनकर वहशत ज़दा हो रही थी। इसमें शुबा नहीं कि हिंदुओं के कैंप में उन्होंने अपने आप के बचाए रखा था, लेकिन अपनों में आने के बाद इन्हें अपनी इज्जत खतरे में नजर आ रही थी। बचाव का वही तरीका था जो उन्होंने सोच रखा था। थोड़ी देर बाद नायला माई सुखन से सरगोशियां कर रही थी। मामला बेहद गंभीर हो गया था। वो हकीकत से इनकार नहीं कर सकती थी। इनके पास राइफल की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि ये तीनों वही लड़कियां थीं जो सरहद पार करके आई थी और रेंजर्स और पुलिस इन्हें तलाश कर रही थी। रईस शाहनवाज इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। माई सुखन, शाहनवाज ने दरवाजे की तरफ रुक करके आवाज दी। चंद सेकंड बाद ही माई सुखन कमरे में दाखिल हुई। जी साईं, वो दरवाजे के करीब ही रुककर बोली। इन तीनों को दूसरे कमरे में ले जाओ और अलमारी से कपड़े निकाल कर दो। इनके ये कपड़े तो बहुत गंदे हो रहे हैं, शाहनवाज ने कहा। साईं, वो छोटी बीबी के कपड़े। मैंने जो कहा है वो करो। शाहनवाज ने घबराते हुए इसकी बात काट दी। जी साईं। माई सुखन ने सर झुका दिया, फिर इन तीनों को साथ लेकर कमरे से निकल गई। वो औरत जो उनके आने से पहले शाहनवाज को शराब पिला रही थी, बिरूनी हाल में सोफे पर बैठी हुई थी। वो इन्हें माई सुखन के साथ जाते देखकर उठकर शाहनवाज वाले कमरे में चली गई। माई सुखन इन तीनों को एक बेडरूम में ले आई। यहाँ भी फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और एक किंग साइज डबल बेड को देखकर अंदाजा होता था जैसे अभी अभी शोरूम से लाकर रखा गया हो। दाईं तरफ सफेद फार्मिका की बड़ी अलमारी इस्तादा थी। इसके करीब इसी डिजाइन का खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल भी था। इस हवेली के कमरों को देखकर सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो किसी ऐसे इलाके में है जहाँ जदीद तहजीब का गुजर भी नहीं। अजीब रंग थे इस दुनिया के। गरीब हारियों का खून चूसने वाले वडेरे शाहाना जिंदगी बसर कर रहे थे और जिनके सर पर ये ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे वो घास फूस की झोंपों में पड़े थे। और नायला को यकीन था कि इनमें से बेशतर रात को सोने से पहले पेट भर खाना भी नहीं खाया होगा। वो खुद भी जिम्मेदार थी, करोड़ों की मालिक थी, लेकिन ऐसे ठाट बाट का तस्वुर भी नहीं किया था इसने कभी। इस अलमारी में छोटी बीबी के कपड़े हैं। तुम लोगों को जो पसंद हो निकाल कर पहन लो। मैं रईस शाहनवाज का हुक्म तो नहीं टाल सकती, माई सुखन ने कहा। ये छोटी बीबी कौन है? नायला ने पूछा। रईस शाहनवाज की बहन है। बाबा सही के साथ कल ही कराची गई है, माई सुखन ने जवाब दिया। फिर इनकी तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? रईस शाहनवाज तो बहुत बुरा आदमी है। अगर रईस शाहनवाज ने तुम्हारे अल्फाज सुन लिए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, नायला ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे मालूम है, माई सुखन ने कहा, लेकिन मुझे तुम लोगों का ख्याल है। तुम शरीफ घरों की छोकरियां लगती हो, यहाँ क्यों आई हो? हमें धोखे से यहाँ लाया गया है, नायला ने जवाब दिया। माई सुखन की बातें सुनकर इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। ये औरत इनके काम आ सकती थी। ये गुसल खाना है, चाहो तो नहालो, मैं चलती हूँ। खाना तैयार हो जाएगा तो बुलाने के लिए आ जाऊंगी, माई सुखन कहते हुए कमरे से निकल गई। नायला ने दरवाजा बंद करके अंदर से बोल चढ़ाया और मुड़कर शशि सुल्ताना की तरफ देखने लगी। फंस गए नाला बीबी, सुल्ताना ने कहा। हाँ, फंस तो गए, लेकिन ये औरत सुखन हमारे काम आ सकती है, नायला ने जवाब दिया। इससे पहले कि माई सुखन हमारे किसी काम आए, ये वडेरा हमारा तया पांचा कर चुका होगा, सुल्ताना ने कहा। तुम शायद इन भारतीय दरिंदों का कैंप भूल गई हो, नायला ने कहा। हमने वहां किसी को अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दिया था। ये तो वडेरा हमारा क्या बिगाड़ लेगा? शशि ने अलमारी खोल ली थी। इसके साथ इसके मुंह से सिसकारी निकल गई। हैंगरों पर लातादाद जनाना सूट टंगे हुए थे, एक से बढ़कर एक कीमती जोड़ा था। शशि कपड़े निकाल कर अपने जिस्म से लगाकर देखने लगी। मैं तो ये जोड़ा पहनूंगी, इसलिए एक जोड़ा अलग कर लिया। नायला और सुल्ताना ने भी अपने लिए एक जोड़ा मुंतखब कर लिया। सुल्ताना ने बाहों में भरी हुई प्लास्टिक की चूड़ियां उतारकर पलंग पर फेंक कर बाथरूम में घुस गई। वो तकरीबन आधे घंटे बाद नहाकर और लिबास बदल कर बाहर निकली। नायला भी अपनी बाजुओं से
चूड़ियां उतार कर फेंक चुकी थी। वो अपना मुंतखब करदा जोड़ा उठाकर बाथरूम में घुस गई। बाथरूम में घुसते इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बहुत ही शानदार बाथरूम था। दीवारों पर 3 फीट तक टाइल लगी हुई थी और इससे ऊपर चारों तरफ आईने थे। एक खूबसूरत बाथ टब था, शावर भी था। इस बाथरूम में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। नायला को हैरत हो रही थी कि ये लोग किस कदर अय्याशी की जिंदगी बसर कर रहे थे। नायला को चारों तरफ आईनों में अपना अक्स नजर आ रहा था। इसने नहाकर लिबास बदला और बाथरूम से निकल आई। वो तौलिए से अपने बाल रगड़ रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नायला ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। वो माई सुखन थी। डब्ल्यू से डॉक्टर आ गया है। तुम में बीमार कौन है? माई सुखन ने कहा। चलो सुल्ताना, नायला ने कहा। वो दोनों माई सुखन के साथ इसी हाल में आ गई जहाँ सोफे सजे हुए थे। वहाँ कामदार के साथ एक और आदमी बैठा हुआ था। हटीचर सा वो आदमी लिबास और चेहरे मोहरे से किसी तरह भी डॉक्टर नहीं लगता था, लेकिन नायला जानती थी कि गाँव देहातों में इसी किस्म के डॉक्टर होते थे। शहर में किसी डॉक्टर के पास साल 2 साल कंपाउंडर रहने के बाद ये लोग देही इलाकों में आकर डॉक्टर बन जाते हैं और अपने नामों के साथ अपने पसंद की डिग्रियां लगा लेते थे। पट्टी किसको करानी है? इधर मेरे सामने बैठो, डॉक्टर ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। सुल्ताना सोफे पर बैठ के इसने जख्मी टांग पर से शलवार का पांचा ऊपर खींच दिया। इसकी गोरी गोरी सिडूल पिंडली देखकर सामने बैठे हुए कामदार के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। नायला भी सुल्ताना के करीबी सोफे पर बैठ गई थी। इन दोनों में से किसी के सर पर दुपट्टा नहीं था। रईस शाहनवाज की बहन के कपड़े सुल्ताना के जिस्म पर किसी कदर ढीले थे और नायला के जिस्म पर टाइट। कामदार का नेखों से कभी सुल्ताना की तरफ देखता और कभी नायला की तरफ देखने लगता। नायला इसकी नजरों से वाकिफ थी, लेकिन वो जरा सी भी झिझक महसूस नहीं कर रही थी। इसके ज़हन में जो मंसूबा कुलबुला रहा था, इसके लिए थोड़ी बहुत बेहयाई का मुजाहरा जरूरी था। डॉक्टर ने सुल्ताना की टांग पर बंधी हुई गिली पट्टी उतार दी। कुछ देर तक जख्म का मुआयना करता रहा, फिर जख्म साफ करके दवा लगाने के बाद दूसरी पट्टी बांधने लगा। 1-2 दिन भागदौड़ नहीं करना छोड़ी, वरना जख्म बिगड़ जाएगा, डॉक्टर ने कहा। ओए डॉक्टर, कामदार ने इसी को घूरा। अदब से बात करो, ये रईस शाहनवाज की मेहमान है। रईस को पता चल गया कि तुम इनके मेहमानों से इस तरह बात करते हो तो तुम्हारी जुबान खींच लेगा। गलती हो गई कामदार, डॉक्टर ने सहमे हुए लहजे में कहा। और सुन, कामदार इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला। डब्ल्यू में किसी को पता नहीं लगे कि रईस की हवेली में मेहमान आए हुए हैं। किसी को पता नहीं लगेगा कामदार, डॉक्टर ने कहते हुए अपनी चीजें थैले में समेटने लगा। चल उठ, मंजू तुम्हें वापस छोड़ आएगा, कामदार ने उठते हुए कहा। मेरा ख्याल रखना कामदार, कई मरीजों को छोड़कर आया हूँ, डॉक्टर बोला। हाँ हाँ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सुबह रईस को बता दूंगा कि तू आया था। चल, मैं मंजू को कह देता हूँ, वो तुम्हें शहर छोड़ आएगा। वो दोनों बाहर निकल गए। नायला और सुल्ताना दोबारा इसी कमरे में आ गई। सस्सी ने भी इस दौरान नहाकर कपड़े बदल लिए थे। कुछ ही देर बाद माई सुखन ने आकर बताया कि खाना तैयार हो चुका है। इस वक्त 10:30 बज चुके थे। उन्होंने अगरचे शाम को खाना खा लिया था, लेकिन इस वक्त वाकई भूख महसूस करने लगी थी। वो सुखन के साथ खाने के कमरे में आ गई। माई सुखन ने खाना अगरचे उजलत में बनाया था, लेकिन बेहद मजेदार था। खाने के बाद वो फिर इसी बेडरूम में आ गई। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो तीनों रात इसी कमरे में गुजारेंगी। कमरे में आकर वो पलंग पर आड़ी तिरछी लेट गई और सरगोशी में बातें करने लगी। इस बदमाश के चंगुल से कैसे निकला जाए, यहाँ से तो फरार का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। सुल्ताना ने नायला की तरफ देखते हुए कहा। माई सुखन से बात करनी पड़ेगी, मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद करेगी, नायला ने कहा। लेकिन अगर इसने इनकार कर दिया तो? सुल्ताना बोली। इसके साथ ही मैं कामदार को भी आजमाना चाहती हूँ। इसके नजरों से मैंने अंदाजा लगा लिया है कि अगर इसे जरा सा लालच दिया जाए तो हमारे काम आ सकता है। लेकिन शायद तुम ये बात भूल रही कि इन वडेरों के नौकर अपनी जानें तो दे देते हैं, मगर इनसे गद्दारी का तस्वुर भी नहीं कर सकते, सुल्ताना ने कहा। क्या तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं? नायला के चेहरे पर नजर जमा दी। औरत के पास वो ताकत है जिसने बड़े बड़ों को सर झुका दी है। दुनिया में फसाद की 3 बुनियादी कुव्वतें हैं, जन, जर और जमीन। जर और जमीन का तो यहाँ सवाल ही नहीं, और जन एक नहीं 3 है। हम चाहें तो इस कामदार को अपने पैरों के तलवे चाटने पर मजबूर कर सकती है। तो ठीक है, सुल्ताना ने कहा, मैं चटाऊंगी इसे अपने पैरों के तलवे, लेकिन आज की रात अगर वडेरा हमारे कमरे में घुस आया तो निमट लेंगे इससे भी। नायला मजीद कुछ कहना चाहती थी कि बाहर कदमों की आवाज़ सुनकर खामोश हो गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। चंद सेकंड बाद माई सुखन कमरे में दाखिल हुई। तुम तीनों इसी कमरे में सो जाना और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, माई सुखन ने कहा। क्या तुम्हें वाकई हमसे हमदर्दी है माई सुखन? नायला के चेहरे पर नजरें जमा दी। मुझे यकीन है तुम तीनों का ताल्लुक शरीफ घरों से है। इसके जाल में कैसे फंस गई ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ औरत की इज्जत क्या होती है। क्या तुम यहाँ से निकलने में हमारी मदद कर सकती हो? सुल्ताना ने कहा। यहाँ से रईस की इजाज़त के बगैर निकलना आसान नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को बर्बाद होते भी नहीं देखना चाहती। कोशिश करूँगी कि कल तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूँ, अगर आज रात कुछ हो गया तो, नायला ने कहा। वो उस औरत को पैसे देकर लाया है, आज रात वो इसे अपने पैसे पूरे करेगा, लेकिन फिर भी तुम लोग दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा रखना, माई सुखन ने कहा।
کیا یہ اپنے گھروں والوں کی موجودگی میں بھی کچھ کرتے ہیں؟ سلطانہ نے پوچھا۔ جب بابا سائی یہاں ہوتے ہیں تو یہ حویلی میں قدم نہیں رکھتا۔ جب بابا سائی کراچی یا کہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس کو موقع مل جاتا ہے۔ کیا کامدار ہمارے کام آ سکتا ہے؟ نائلہ نے پوچھا۔ اس کے سامنے زبان بھی مت کھولنا، وہ بڑا حرامی ہے۔ رئیس شاہنواز کو بگاڑنے والا بھی وہی ہے، وہی اس کے لیے عورتیں لاتا ہے۔ اگر اس کے کان میں بھنک بھی پڑ گئی تو تم لوگ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکو گے، مائی سکھن نے کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہنے لگی، میں صبح بات کروں گی تم لوگوں سے، ابھی میں چلتی ہوں۔ تم لوگ بھی سو جاؤ اور دروازے کو اندر سے کنڈا لگا لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، نائلہ نے کہا، اور مائی سکھن کے جاتے اس نے دروازہ بند کر کے کنڈا لگا دیا۔ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا، سلطانہ نے کہا۔ تمہارے خیال میں اس حویلی میں کتنے آدمی ہوں گے؟ نائلہ نے پوچھا۔ 3 کو تو ہم دیکھ چکے ہیں، کامدار، ڈرائیور اور تیسرا وہ جس نے گیٹ کھولا تھا۔ ان کے علاوہ 1-2 آدمی اور بھی ضرور ہوں گے۔ ان وڈیروں کو گن مین رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور یہ گن مین بھی عام طور پر ڈاکو ہی ہوتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہیں دیکھی تم نے؟ خوف آتا ہے ان کی صورتوں سے، سلطانہ نے کہا۔ صبح مائی سکھن سے پوچھ لیں گے کہ حویلی میں کتنے آدمی ہیں، اس کے مطابق ہی کوئی منصوبہ بنائیں گے۔ بس دعا کرو آج کی رات خیریت سے گزر جائے، نائلہ نے کہا اور سسی کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی سسی؟ ہندوؤں کے کیمپ میں تھے تو رات کو بے فکر ہو کر آرام سے سو جاتے تھے، اب اپنوں میں آتے ہی تو ڈر لگ رہا ہے، سسی نے جواب دیا۔ ٹھیک کہتی ہوں، نائلہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ بہرحال سونے کی کوشش کرو، دروازہ بند ہے، کوئی دروازہ توڑ کر تو اندر نہیں آ جائے گا۔ سسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سلطانہ بھی خاموش رہی۔ انہوں نے کمرے کی بتی جلتی رہنے دی۔ وہ تینوں ایک پلنگ پر لیٹی تھی، بظاہر وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند ان تینوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھی۔ سسی اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ کس حال میں ہوں گے۔ سبھی لوگ جانتے تھے کہ اسے گوٹ سے زبردستی اٹھا کر لے جایا گیا تھا، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ خاندان والے اسے قبول کریں گے یا نہیں۔ لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ جائے تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ وہ تو عرصہ سے گھر سے غائب تھی، کون اس کی پاک دامنی پر یقین کرے گا؟ سلطانہ بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن اس نے بہرحال یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جائے گی۔ اس کے پاس رہا ہی کیا تھا، عزت لٹ چکی تھی۔ وہ گناہوں کی پوٹ بن کر ماں باپ کے دروازے پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ماں باپ اسے بھول چکے ہوں گے، وہ ان کے زخموں کو تازہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو انتقام لینا چاہتی تھی ان لوگوں سے جو اس کی بربادی کے ذمہ دار تھے۔ نائلہ پہلو کے بل لیٹی اپنی سوچوں میں غرق تھی۔ کئی چہرے اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس کی پھوپھی حسینہ بیگم، شبیر درانی، یہی دونوں اس کی بربادی کے ذمہ دار تھے۔ اگر رائے منصور ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑا نہ ہو جاتا تو یہ ماں بیٹے سے بہت عرصہ پہلے ختم کر چکے ہوتے۔ اور پھر دلاور کا خیالات تھے اس کے سینے میں گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ ایک لمحہ کو بھی دلاور کے خیال کو ذہن سے نکال نہیں سکی تھی۔ جب دلاور اس کے قریب تھا تو اس وقت اس نے کبھی سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا، لیکن فاصلے بڑھے تو دلاور کا خیال ہر وقت اس کے دل و دماغ پر مسلط رہنے لگا۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جب صادق آباد کے قریب ان کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا۔ اس نے دلاور کو بھی زخمی ہو کر گرتے دیکھا تھا۔ دلاور کو گرچہ کئی گولیاں لگی تھی، لیکن نائلہ کا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے، اور آج پھر دلاور کی یاد نے بڑی شدت سے اس کے سینے میں ہلچل مچا دی تھی۔ حویلی پر گہرا سکوت طاری تھا، ہر طرف خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں اپنے دلوں کی دھڑکن کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ نائلہ نے کروٹ بدل لی، اس کے ساتھ ہی سسی لیٹی ہوئی تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ سوئی نہیں تم؟ نائلہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی ادی، سسی کہتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ نائلہ نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ سلطانہ سو چکی تھی۔ رات کے آخری پہر یہ دونوں نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ دوسرا دن کسی غیر معمولی واقعے کے بغیر گزر گیا۔ وہ خود دیر سے اٹھی تھی۔ رئیس شاہنواز دوپہر تک سوتا رہا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد رئیس شاہنواز رینج روور پر بیٹھ کر حویلی سے باہر چلا گیا۔ کامدار اور کرائے کی وہ عورت بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد حویلی میں 3 گن مین موجود تھے، ایک گیٹ پر تھا اور 2 کو ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ مائی سکھن ایک بار پھر نائلہ وغیرہ کے پاس آ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ وہ کیا؟ تینوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس ایسی دوا پڑی ہے جسے اگر دارو میں ملا کر پلا دیا جائے تو رئیس شاہنواز بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو گاڑی میں لے کر یہاں سے نکل جاؤں گی، مائی سکھن نے کہا۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی؟ نائلہ کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ ہاں، تم لوگوں کو یہاں سے بھگانے کے بعد میں حویلی میں رہی تو زندہ نہیں بچوں گی۔ یہ لوگ میری بوٹیاں کتوں کو کھلا دیں گے، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ مجھے تلاش کر لیں گے، سکھن نے کہا۔ لیکن تمہاری ترکیب مجھے قابل عمل نہیں لگتی، نائلہ نے کہا۔ کیا کامدار یا دوسرے گن مین ہمیں اکیلے گاڑی پر حویلی سے نکلنے دیں گے؟ نہیں مائی سکھن، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا، کامدار کو ساتھ ملانا ہوگا۔ پر وہ بہت بڑا حرامی آدمی ہے، مائی سکھن بولی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مجھے سوچنے دو۔ نائلہ چند لمحے خاموش رہی، پھر چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ ایک ترکیب آ گئی ہے ذہن میں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر انہیں اپنا منصوبہ بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، سلطانہ نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، میں تیار ہوں۔
بس تو اب پھر اطمینان سے رات کا انتظار کیا جائے، نائلہ نے کہا۔ رئیس شاہنواز مغرب سے تھوڑی دیر پہلے واپس آیا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اس نے نائلہ کو اپنے بیڈ روم میں بلا لیا۔ یہ بیڈ روم بھی بہت وسیع اور عالی شان تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت آرام دہ کرسی بھی پڑی ہوئی تھی۔ شاہنواز ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھو، اس نے سیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ نائلہ سیٹی پر بیٹھ گئی۔ میں تم لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ پولیس کو وہ جیپ جنگل سے مل گئی ہے۔ انہیں شبہ ہے کہ تم لوگ جنگل میں یا قریب کی کسی بستی میں چھپی ہوئی ہو۔ میں نے دین محمد اور اس کے گھر والوں کو مدین بھیج دیا ہے تاکہ اگر پولیس تم لوگوں کی تلاش میں اس کے جھونپڑوں تک پہنچ جائے تو دین محمد یا اس کے گھر والے تم لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں۔ وہ بہت سیدھے سادے اور معصوم لوگ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ ڈاکوؤں کے چنگل سے نکل کر بھاگی ہو۔ ڈیبلو میں بھی تم لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ میری یہ حویلی تم لوگوں کے لیے محفوظ ترین پناہ گاہ ہے۔ یہاں سے نکل کر تم لوگ 4 قدم بھی نہیں چل سکو گی، دھر لی جاؤ گی۔ اب تم لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میری پناہ میں رہنا چاہتی ہو یا یہاں سے نکل جانا چاہتی ہو؟ اگر جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رئیس شاہنواز، نائلہ نے جواب دیا، یہ جو کچھ بھی ہوا اسے بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم رینجرز کے جوان سے رائفل اور جیپ چھین کر بھاگی تھی، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں سمجھا جا رہا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہندوستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ہم پولیس سے بچنا چاہتی ہے۔ تو بابا پھر یہاں رہو، شاہنواز کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ یہاں تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اس حویلی میں جھانک کر بھی نہیں دیکھ سکتا کوئی۔ اس نے نائلہ کی دونوں باہیں پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ نائلہ کا دل اتر کر حلق میں آ گیا۔ شاہنواز کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ ان نظروں میں ہوس کی چمک نمایاں تھی۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں پھسلتے ہوئی نائلہ کے سینے پر مرکوز ہو گئی۔ نائلہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہوس بھری نظریں کسی نشتر کی طرح اس کے سینے میں چبھتی جا رہی ہوں۔ شاہنواز نے اس کا ایک بازو چھوڑ دے انگلی اس کے سینے پر پتے کی شکل کے سرخ نشان کو چھونے لگا۔ نائلہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دہکتا ہوا انگارہ اس کے سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شاہنواز کا گلا دبوچ لے، مگر اس طرح بات بگڑ سکتی تھی۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے تھوڑی بہت بے حیائی برداشت کرنا پڑتی تھی۔ آؤ پلنگ پر آ جاؤ، آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ شاہنواز اسے بازو سے پکڑ کر پلنگ کی طرف لے جانے لگا۔ ابھی نہیں۔ نائلہ نے بڑی ایستگی سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ اگر میں اکیلی زیادہ دیر یہاں رکی تو میری ساتھی لڑکیاں مجھ پر شبہ کرنے لگیں گی۔ میں ان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ رات کو ان کو سجانے کے بعد اتنی دیر تک کون انتظار کرے گا؟ شاہنواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں رئیس، نائلہ نے ملتجی لہجے میں کہا، میں کوئی بھاگی ہوئی تو نہیں جا رہی۔ 2-4 دن تمہارے پاس ہی رہوں گی، نکال لینا اپنے ارمان۔ ٹھیک ہے۔ رئیس شاہنواز کے منہ سے گہرا سانس بھی نکل گیا۔ چند گھنٹے اور سہی۔ نائلہ اس کے کمرے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتی اس کمرے میں آ گئی جہاں سلطان اور سسی موجود تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو رہی تھی۔ سلطان اور سسی اس کی حالت دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا؟ اتنی بدحواس کیوں؟ سلطانہ نے پوچھا۔ وہ بدمعاش رئیس، نائلہ ہکلائی۔ کیا کیا تو؟ نہیں، نائلہ اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے ہمارے بارے میں اور بھی بہت سی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ پولیس کو جنگل سے وہ جیپ بھی مل گئی ہے۔ اوہ، سلطانہ چونک گئی۔ اس کا مطلب ہے اگر پولیس دین محمد کے گھر تک پہنچ گئی تو بتا دے گا کہ ہم ڈیرے کی حویلی میں موجود ہیں۔ نہیں، نائلہ نے کہا۔ وہ بڑی حد تک اپنی کیفیت پر قابو پا چکی تھی۔ یہ بدمعاش وڈیرا بہت چالاک آدمی ہے۔ اس نے دین محمد اور اس کے گھر والوں کو مدین بھیج دیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ پولیس ہمیں ڈبلو میں بھی تلاش کر رہی ہے، لیکن اس حویلی کی طرف کوئی نہیں آ سکتا۔ ہم یہاں محفوظ ہیں۔ وہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے پناہ دینے کے بدلے جو معاوضہ ہم رضامند نہ بھی ہوں تو وہ بدمعاش یہ معاوضہ زبردستی وصول کرے گا۔ اس وقت ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ ہمارے ساتھ جو چاہتے کر سکتا ہے۔ ہم زیادہ عرصہ تک مدافعت نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہمیں جو بھی کرنا ہے آج ہی رات، سلطانہ نے کہا۔ ہاں، میں نے بھی یہی طے کر لیا ہے، نائلہ نے جواب دیا۔ سسی ان کی باتیں سن کر وحشت زدہ ہو رہی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہندوؤں کے کیمپ میں انہوں نے اپنے آپ کے بچائے رکھا تھا، لیکن اپنوں میں آنے کے بعد انہیں اپنی عزت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ بچاؤ کا وہی طریقہ تھا جو انہوں نے سوچ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نائلہ مائی سکھن سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ 8:30 بجے انہوں نے کھانا کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی رئیس شاہنواز سے ملنے آ گئے۔ نائلہ پریشان سی ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا تھا کہ شاہنواز نے اپنے دوستوں کو دعوت دے کر نہ بلایا ہو۔ اگر ایسا تھا تو نہ صرف ان کے لیے اپنے منصوبے پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ وہ اپنی عزت بھی نہیں بچا سکیں گے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد مائی سکھن نے شاہنواز کا پیغام دیا کہ وہ مطمئن سی ہو گئی۔ ڈبلو سے 2 آدمی رئیس سے ملنے آئے تھے۔ اس نے کہا ہے کہ جب تک وہ آدمی حویلی میں موجود ہے تم لوگ اپنے کمرے سے مت باہر آنا۔ شاہنواز کے مہمان تقریباً 10 بجے گئے تھے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد مائی سکھن نے نائلہ کو پیغام دیا کہ رئیس سے بلا رہا ہے۔ وہاں ٹرے میں گلاس رکھا ہوا ہے، میں نے گولیاں پیس کر گلاس میں ڈال دی ہیں۔
مجھے یقین ہے وہ چند گھونٹ بھرنے کے بعد بے ہوش ہو جائے گا، اس کے بعد کامدار کو بندوبست کر لیں گے، مائی سکھن نے سرگوشانہ لہجے میں کہا۔ نائلہ سر ہلاتی رہی شاہنواز کے بیڈ روم میں آ گئی۔ شاہنواز بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھا۔ پہلے میرے ہاتھ سے ایک گلاس۔ نائلہ مسکراتے ہوئے ایک طرف ہٹ گئی۔ اس نے ٹرے میں رکھا ہوا شیشے کا گلاس اٹھایا۔ اس کی تہ میں پانی کے چند قطرے تھے۔ اس نے شراب کی بوتل اٹھا کر شراب گلاس میں اڈیلی اور گلاس شاہنواز کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ شاہنواز نے کئی گھونٹ بھر کر گلاس نائلہ کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دیا اور نائلہ کو دونوں باہوں سے پکڑ کر پلنگ پر گر گیا۔ نائلہ راحت محسوس کر رہی تھی لیکن وہ برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو شاہنواز کی گرفت سے چھڑایا اور گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ ایک دو گھونٹ بھرنے کے بعد شاہنواز گلاس ہٹانا چاہتا تھا مگر نائلہ نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگائے رکھا۔ اس کشمکش میں کچھ شراب چھلک کر شاہنواز کے کپڑوں پر بھی گری تھی لیکن نائلہ نے گلاس اس وقت تک اس کے ہونٹوں سے نہیں ہٹایا جب تک شراب کا آخری قطرہ بھی اس کے حلق میں نہیں پہنچ گیا۔ نائلہ کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک لمحہ کو اس کے ذہن میں آیا کہ مائی سکھن نے اس کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا۔ وہ آخری اس وڈیرے کی نمک خوار تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وڈیرے ہی کے کہنے پر اس نے ساری پلاننگ کی ہو تاکہ وڈیرے کا کام آسان ہو جائے، لیکن نائلہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ چاہے اس کی جان چلی جائے وہ اس بدماش وڈیرے کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ معزز سامعین حضرات، نائلہ درانی کی یہ کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔